مچھلیوں کو خشکی کی کسی بھی قسم کی سینس نہیں ہوتی. سمجھ رہے؟ ہم پیدا ہی سسٹم میں ہوئے, اسے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ سسٹم کے باہر کیا تھا. This is the real problem. جب تک ہم باہر ایک سیکنڈ کے لیے باہر دیکھیں اور پتہ چلے کہ اچھا یہاں پہ میرے صحابہ کھڑے ہوئے سارے, یہاں پہ انسانیت کی بقا ہے, یہ ہے اصل میں سروائیول آف دا اسپیشیز. میں چاہتا ہوں آپ کو فکر نہیں کریں, ایک اصل میں نا میں تینوں چیپٹر آج کھول نہیں سکتا. آبویسلی 18 گھنٹے کا پروگرام ہے, 18 گھنٹے کا, ٹھیک ہے, تو میں 3 حصوں میں ہی بانٹ سکتا ہوں اس کو, اور میں وہ بھی کریش کروں گا. اور المیہ یہ ہے کہ یہ جو سلائیڈز ہیں یہ ٹی وی یوٹیوب کی یا کسی ویڈیو پہ نظر میں نہیں آئیں گے, تو ہمیں سلائیڈز سیپریٹلی ڈالنی پڑیں گی. اور اللہ کرے آپ لوگوں کو یہ سلائیڈز جو ہے نا یہاں سے نظر بھی آ رہی ہوں, یہ تو رات کو ہی نظر آئیں گی میرا خیال ہے. آ جائے گی سلائیڈز کھولیں ذرا میری, میں دیکھ لوں آپ کو نظر پہ آئے گی. فکر نہیں کریں, سلائیڈز کی وجہ سے نہیں میں ادھر آیا ہوں, میں آپ کو سب چیزیں تفصیل سے بتاؤں. لیکن اب میں آپ کو جواب چھوٹا کر کے دے دوں. پاکستان میں ووٹ ڈالنے کو ڈیموکریسی نہیں کہتے. دنیا والے سارے پاکستانی جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, دنیا میں کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو ڈیموکریسی نہیں کہتا. You need to understand. جس چیز کو ذی شعور دنیا والے واقعی میں ڈیموکریسی کہتے ہیں, وہ بھی پاکستان میں نہیں چل سکتی. نواز شریف کو انگلینڈ میں پتا تھا کہ شہباز شریف یا ان میں سے کوئی پرائم منسٹر بنے گا. کیا ہم بچے بیٹھے ہوئے ادھر, ہمیں پتہ نہیں ہے اس بات کا. یہ ہے سسٹم. سوچیں ذرا, یہ سسٹم ہے. جس بندے کو پہلے سے پتا ہوگا وہ پرائم منسٹر بننے آ رہا ہے, اس کی بیچ میں الیکشن بھی ہوئے اور سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ معاملہ ہو, تو پھر یہ ہماری نااہلی ہے. ہم خود جان ایک دوسرے کو دلاسے دے رہے. اور عبداللہ آپ 23 سال کے ہو گیا. اصل آپ کی ذمہ داری پتہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی چیز کو یس بول دیا نا, تو 18 سال اس سے نیچے کے سارے پاکستانیوں نے سمجھنا ہے کچھ سوچ کے یس بولی ہوگی. انہوں نے ہوم ورک کرنا چھوڑ دیا. یہ ہوا, آپ نے اور میں نے بھی ہوم ورک نہیں کیا تھا, ابا جی نے جو کر لیا ہوگا. یہ 30-40 سال پر چلتا ہے کہ ابا جی نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا. وہ سمجھ رہے تھے ان کی ابا جی نے ہوم ورک کیا. یہ ہوم ورک مس کر رہے ہم. وہ میں نہیں کرا سکتا آپ کو سارے, وہ دنیا میں کوئی انسان دوسرے کو نہیں کرے, وہ آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. یہ ایک مسئلہ ہے, یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. No one can make you learn. سیکھنا خود پڑتا ہے. میں آپ کو سوچ دے سکتا ہوں, سینس بھی دے سکتا ہوں, زاویہ پرسپیکٹو بھی دے سکتا ہوں, مگر سکھا وہ آپ کو خود کتاب میں کھولنی پڑے گی, مطالعہ کرنا پڑے گا. زیادہ نہیں, فکر نہیں کریں. آپ لوگ یوٹیوب کے ہلے میں ہیں, آپ لوگ انٹرنیٹ فیس بک کے ہلے میں ہیں, آپ جتنا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, امام غزالی نے نہیں تھی کتابیں پڑھی جتنا کانٹینٹ آپ لوگ کنزیوم کر رہے ہیں. آپ ایک سال میں جتنا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں, بڑے بڑے اسکالر نے پوری عمر نہیں پڑھا ہوا. مسئلہ یہ آپ صحیح چیز پڑھ نہیں رہے. اور صحیح چیز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صحیح سوال پوچھا جاتا ہے, بس صحیح سوال, اس کے جواب نہیں ملیں گے. صحیح سوال اگر پوچھ لے تو آئی کیو بڑھ جاتا ہے. وہ سوال پوچھوانا کام ہوتا ہے مجھ جیسے بندوں کا, بڑے بھائیوں کا, چھوٹے بھائیوں کا, کہ میں جواب نہیں بتاؤں گا, سوال بتاؤں گا. ڈھونڈ اس کو تاکہ ہوم ورک کریں آپ. اگر میں نے سارے جواب بتانے شروع کر دیے, آپ نے تو جتنا رہی صحیح کسر ہے ہوم ورک کی وہ بھی نہیں کروں. یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو آدھی بات بتاؤں تاکہ باقی کی آدھی آپ ڈھونڈیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ میں آپ کی کیوریوسٹی کو قائم رکھوں. یہ بہت ضروری ہے. جی خواتین. سر ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ 13 سال کا موہد رضوان اپنی امی کے پاس چلا جائے, وہ مل نہیں رہا. یہ کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی؟ موہد وہ بچہ کو وہ ایسے کر دوں جی کدھر سب ایک دن پہلے بچہ ڈھونڈ لے. مل گیا؟ ملا عبداللہ سیریسلی موہد کدھر ہے پتہ کریں ذرا. میرا بچہ گما تو میں نے تو آگ لگا دی. کدھر امی ابو اس کے؟
نہیں وہ مائیکل بھائی وہاں پہ نہیں دیا. تھینک یو جی. سر ایک فالو اپ کوشچن بس یہ ہے کہ اچھا بول یار ہمارا بول لیا. سر ایک کوگنیٹو ڈسوننس ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ پوچھتا ہے کہ پھر تمہارا سٹانس کیا ہے کہ اگر ڈیموکریسی نہیں تو پھر کیا کرو. ہاں وہی لے کے آیا ہوں. موہت پہلے کوئی کنفرمیشن دیں. ہو گیا کون ہے موہت؟ کیا 5 بیٹا جی جی السلام علیکم سر. میرا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا ایک لڑکی کا آپ کو پیغام پہنچانا ہے. وہ خود یہاں پہ نہیں آ سکتی لیکن اس نے کافی دفعہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. اسے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو وہ اس کی آواز اسے آپ تک پہنچائی ہے وہ سناؤں. کبھی بھی نہیں کسی کو پبلک میں اس طرح اس کا میسج سنا دیں. نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو آپ پرائیویٹ سن. وہ آپ کے سامنے جو خاتون کھڑی ہیں وہ میری ٹیم میں ہیں، ان کو بھیج دیں وہ میسج بس. میں نے ان کو پہلے بولا تھا انہوں نے خود کہا ہے. جو خیر ہے میں نے جو کہا ہے وہ کریں، انہوں نے کہا وہ نہ کریں. السلام علیکم. میرا نام ایمانہ اقرار ہے اور میں PhD فزکس کر رہی ہوں. تو جب میں نے آپ کے لیکچرز سننا شروع کیے آفٹر دیٹ آئی ریلی اسٹارٹیڈ تھنکنگ کہ مجھے بھی اس طرح سے لرن کرنا ہے. تو اب ظاہری بات ہے آپ کے بھی بہت زیادہ لیکچرز ہیں، باقیوں کو دیکھتی ہوں، اگر کسی کی سمجھ آتی ہے صحیح لگتا ہے تو سنتی ہوں، کنٹینیو کرتی ہوں، نہیں لگتا نہیں کرتی. بٹ آئی ریلی وانٹ ٹو لرن دا وے یو ہیو لرن. تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں. میری اتنی ساری ویڈیوز میں میں نے نا آج کل جتنے بھی میرے انٹرویو چلے ہوئے میرے پرسنل لائف میں تبصرے کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں آپ. بڑی ضروری ہے کہ ہر ایک کو پتا ہو. ہر بندے کو نا یاد رکھیے گا آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیر اساتذہ نہیں پرووائڈ کیے. کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں. نظام ہی نہیں ہے یہ ہم جان کے اپنے اساتذہ کو طلاق دیتے آئے ہیں. جو بندہ جاہل ہوتا ہے اس نے اساتذہ کو طلاق دی ہوتی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر ماں باپ بھی نہ ہونا یتیم بھی پیدا ہو بچہ تو دوسرے سال میں باپ ماں مر جائے. اس کے بعد دنیا کے اللہ تعالیٰ نے انتظامات اس سے رکھے ہوئے ہیں کہ استاد لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں آپ سے. ہم جو جاہل ہے وہ جان کے جاہل ہے، یاد رکھیے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے انتظامات کے اندر ایک بندہ تکے پہ بغیر استاد کی دنیا میں ادھر ادھر پھرتا پایا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو استاد ڈھونڈے، ہر بندہ استاد ملے گا. پھر اگر آپ نے شاگرد بنانے شروع کر دیے تو پھر کوئی ایک بھی استاد نہیں. استاد ہر وہ شخص ہے، یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں آپ کو مل رہا جس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہیں پتا. دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں. جب ہم کنجوسی کرتے ہیں نا اور اپنے آپ کبر میں لاتے ہیں کہ مجھے بڑا کچھ پتہ چل گیا، اس دن استاد ختم ہو جاتا. جس دن آپ نے طالب علمی چھوڑی اس دن آپ نے جہالت شروع کر دی. اٹ از دیٹ سمپل. میں 8-9 ملکوں میں پلا پڑا ہوں، لٹرلی مطلب 8 ملک میں کم بتا رہا ہوں. ہر جگہ پہ آسمان سے نازل ہوتے تھے. یہاں تک کہ میں نے یہ بارے میں فکر کرنی چھوڑ دی تھی کہ یہاں پہ کدھر سے جا کے کیا سیکھیں. اگر یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے. اگر آپ نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں، ایکچولی اگر آپ نے دل کھولا ہوا ہے کہ ہاں جی مجھے کسی بھی بندے سے کچھ بھی سکھا دو تو آپ کو تھوک میں ملیں گے ساتھ ساتھ. بس وہ بات یہ الگ ہے کہ آپ ایک سٹینسل جو ہے سٹینسل وہ ماں باپ دیتے ہیں. وہ سٹینسل کیا ہے؟ اس سٹینسل کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میرا سٹینسل ہے کہ اگر یہ دنیا میں کوئی بھی انسان مجھے اس شخصیت اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہا ہے وہ میرا استاد ہے. جیسے کوالیفائی کریں آپ ملیں گے آپ کو ایسے بندے، ایسا بندہ ملے گا. آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کہ پورا زاویہ بدل کے چلا گیا. غیر مسلموں نے بھی زاویہ بدلنے ملتے. اللہ تعالیٰ اپنے اساتذہ کو جزائے خیر دے. ہم میں سے کوئی بھی شخص جو سوچ رہا نا یہ سیلف میڈ مین وہ ہے تابوت. اصل میں وہ احسان فراموش ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے والنٹیرلی بغیر پیسوں کے پیسے لیے کے بجائے پیسے دے کے بھی سکھایا ہوا ہمیں. اب آپ میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ایٹ لیسٹ سینکڑوں اساتذہ کام کرنے میں منت نہ ہو. کوئی بھی ایسا بندہ.
اوکے سو جب آپ شکر گزاری کریں گے، احسان مندی آپ کے دل میں ہوگی، اللہ تعالیٰ پہ ایسے ایسے احساس ایسے ہیرے پرووائڈ کریں گے. یہ کبر نہ آنا ہے کہ جی میں کچھ چیز بن گیا، نعوذ باللہ. جی بہتر یہاں پہ اوکے جی جی سر میرے پاس ٹائم مجھے چاہیے. جی ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آئی جسٹ نیڈ ٹو آسک یو 3 questions at the same time if you allow. اردو میں الاؤ. جی سر، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ٹپیکل شیعہ فیملی میں اگر کوئی بچہ یا بچی ہے، وہ اس کی فیملی میں جو سا نا یہ کیجول ہے کہ ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو شرک سے ریلیٹڈ ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں، مولا علی کے علاوہ، مولا علی علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے اوپر سب و شتم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو ایسی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے ہم مطلب کس طرح مینیج کریں. تو دوسرا میرا کویشچن سر یہ ہے کہ ایک مرد مسلم تو وہ اپنی ماؤں بہنوں پر یہ حق رکھتا ہے کہ انہیں کہے کہ آپ اس طرح کا پردہ کریں، ٹھیک ہے، اور انہیں کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں بازار میں یا کسی ایونٹ پہ یا کسی فیملی کا کوئی بھی ایونٹ ہے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آپ اس طرح کا پردہ کریں، آپ مطلب اس طرح کے لباس میں باہر جائیں. اور اگر تو آپ کی بات پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، نہیں سنتے، تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ سوال چھوٹا کریں. جی جی ٹھیک ہے. پیچھے دیکھیں نا. اور سر تیسرا کویشچن یہ ہے کہ انسان کے لیے تزکیہ نفس کافی ہے مسلمان کے لیے، اور ہم عالم ارواح میں اللہ پاک سے کیا وعدہ کر کے آئے ہیں، ہماری اس کے حوالے سے کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ کر کے آئے ہیں کہ خلیفۃ الارض جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کانٹریکٹ ملا تھا، کانٹریکٹ جاب، یہ کام تھا، ذمہ داری ملی تھی. خلیفۃ الارض ایک ایسی انٹرنسک ذمہ داری ہے جس میں پورا انتظام کر کے رکھنا پڑتا ہے اپنی ساری رعیت کا. آپ کے والد صاحب اور میرے والد صاحب کو کانٹریکٹ ملا ہو، وہ بھی اللہ کے ساتھ.